خوشحال پاکستان یا ایک خوشحال ملک تبھی بن سکتا ہے جب وہ حقیقی طور پہ آزاد ہو۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہر چیز نیچے آ جائے تو مہنگائی ہمارا ایک چھوٹا سا مسئلہ ضرور ہوگا، لیکن مہنگائی آپ کی کمائی کا رد مقابل ہے۔ اللہ کے گھر سے بڑی امید ہے کہ یہ پاکستان کے پاس ایک بڑے اہم موڑ پہ کھڑا ہوا پاکستان، اور پاکستان کے پاس یہ ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا چانس ہے جہاں پر ہر چیز عیاں کے ہٹ گئی ہے۔ یہ ہم لوگ کب تک گلی محلہ نالی کی سیاست کرتے رہیں گے کہ نالی بنوا دو تو کام ہو گیا؟ یعنی قوم کی کوئی ڈائریکشن ہوتی ہے نا، کوئی قوم کا پروڈکٹ ہوتا ہے۔ اگر ہم چین کی بات کرتے ہیں تو وہ پتہ لگتا ہے کہ جی ان کے اتنے پروڈکٹس ہیں۔ انڈیا کی بات کریں، آج کل کا آئی ٹی پروڈکٹ ہے۔ آپ تھائی لینڈ کی بات کریں، دبئی کی بات کریں، ان کا انفراسٹرکچر پروڈکٹ ہے، ان کا آپ کا ٹورزم پروڈکٹ ہے، کسی کا کارپیٹ پروڈکٹ ہے، کسی کا آئی ٹی اکوپمنٹس کا پروڈکٹ ہے۔ ہمارے پاکستان میں کیا پروڈکٹ ہے؟ پچھلے 75 سالوں سے یہ وہی نالیاں بنوا دو، پٹرول سستا کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، مفت آٹا دے دو۔ تو ہم اپنے ملک کو کب تک مفت آٹے کے ساتھ بیچتے رہیں گے، نالیوں کے اوپر بیچتے رہیں گے؟ تو اب قوم بیدار ہو چکی ہوئی ہے، اب اس سے باتیں آگے جا چکی ہوئی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل لاہور۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما میاں عبدالصمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ تو جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال چل ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے آپ؟ جی الحمدللہ سر۔ اچھا سر، ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کا سیاست میں آنا کیسے ہوا؟ دیکھیں جی، سیاست میں تو غالباً ہم لوگ 11 سال ہو گئے ہیں۔ اس میں ہم لوگ ایکٹیولی خان صاحب کو سپورٹ کر رہے تھے، اور پھر جس طرح الیکشن 2013 2018 کے اس میں خان صاحب کے ساتھ جو اس ٹائم کے لیڈر تھے مختلف حلقوں کے اندر، ان کے لیے ورک کرتے تھے، کارکن تھے۔ تو الحمدللہ اٹس بین لائک 11 ایئرس پولیٹکس سے ایسوسیٹ ہے، لیکن اس دفعہ جو یہ رجیم چینج والا سارا معاملہ ہوا، اور ایک خان صاحب کو ایک ایسی چیزوں کا سامنا کرنا پڑا جو کہ نیچرل سیاست کا پارٹ نہیں ہے، اور آرٹیفیشلی اندرونی بیرونی سازشوں کے ساتھ ان کو نکالا گیا۔ تو اس کے بعد پھر پریکٹیکلی سیاست میں آنے کا ارادہ کر لیا، اور الحمدللہ خان صاحب کے مشن کو لے کے پریکٹیکلی چل رہے ہیں۔ اچھا سر، ہمیں یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کا جو ویژن ہے وہ ہماری اوور آل پاکستان کی جو عوام ہے ان کو بھی پتہ ہے اور انٹرنیشنل عوام کو بھی پتہ ہے، تو آپ کا کیا ویژن ہے جو ہماری آڈینس کو آپ بتانا چاہیں؟ دیکھیں جی، خان صاحب کا سب سے جو اہم میسیج ہے نا، جو خان صاحب کا سب سے ان کے ویژن کا جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ حقیقی آزادی ہے۔ بیسیکلی حقیقی آزادی سے سارے معاملات ہمارے شروع ہونے، ہماری معاشی ترقی کے، ہمارے سماجی ترقی کے۔ ایک خوشحال پاکستان یا ایک خوشحال ملک تبھی بن سکتا ہے جب وہ حقیقی طور پہ آزاد ہو، اور اس کے ملک کے فیصلوں کے لیے جو بیرونی طاقتیں ہیں وہ اندرونی طاقتوں کے ساتھ مل کے، میر جعفروں کے ساتھ مل کے جب اس پہ اثر انداز نہیں ہوں گی تو وہ ملک جو ہے وہ جنونلی ترقی پہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب آپ کے پاس فنڈز ہوں گے وہ پراپرلی جگہوں پہ لگیں گے، اگر آپ کی تعلیم پہ لگنے ہیں تو تعلیم پہ لگیں گے، اگر انفراسٹرکچر پہ لگیں تو پراپرلی انفراسٹرکچر پہ لگیں گے۔ تو وہ ایک جو ٹھیکیداری والا نظام ہے نا، وہ تبھی ختم ہوگا جب یہ ایک جو جگڑ بند کیا ہوا نا ہمارے پچھلے 75 سال سے سیاستدانوں نے قوم کی ذہن کے اوپر، وہ ختم ہوگا، حقیقی آزادی ملے گی، تبھی ان شاء اللہ تعالیٰ معاملات خان صاحب کے جو ویژن ہے اس کے مطابق آگے چلنا شروع ہوں۔ ابھی جو ہے موجودہ وقت میں جو ہے وہ خان صاحب کے اوپر اس وقت جو وہ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ بہت سے کرائسس ہیں، تو خان صاحب جو ہے وہ اقتدار میں اگر آ جاتے ہیں یا ان کو جو ہے وہ رہنما جو آگے لیڈ کر رہے ہیں ان کو، ان کے حلقوں کو، تو وہ جو ہے وہ اگر وہ آتے ہیں تو ہم خان صاحب جو ہے کس طرح سے ان کرائسس سے نکل سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو اگر انسان کے ارادے نیک ہوں اور محنت جو ہے مسلسل ہو اور یقین کامل ہونا، تو ہمت مردہ مدد خدا والا حساب ہے۔ تو خان صاحب بے شک جن بھی کرائسس سے گزر رہے ہیں، آپ نے اس چیز میں دیکھا ہوگا ہے کہ ایک وہ شخص جو ڈائری لے کے اپنے کمرے سے اٹھا اور اس نے جو جملہ بولا کہ میرے خلاف دیکھو کوئی رہ تو نہیں گیا، اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین سے اپنے سفر کا آغاز کیا، پھر ضمنی الیکشنوں میں، بلکہ ضمنی الیکشنوں سے پہلے 25 مئی کو جو ظلم و ستم یہ لوگ ڈھا سکتے تھے، جو فاسد حکومت تھی اس نے ڈھایا۔ اس کے بعد پھر ضمنی الیکشنوں میں آپ نے نتیجہ دیکھ لیا، جو بھی خان صاحب کے خلاف وہ چال چل رہے ہیں نا، اس شخص کی نیت صاف ہے، محنت ان کی مسلسل ہے، اور خدا پہ ان کا یقین ہے۔ تو جو بھی ان کے خلاف چال چل رہا ہے وہ ان کے ہی الٹ گلے پڑتی ہے، اور مجھے اللہ کے گھر سے بڑی امید ہے کہ یہ پاکستان کے پاس ایک بڑے اہم موڑ پہ کھڑا ہوا پاکستان، اور پاکستان کے پاس یہ ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا چانس ہے جہاں پر ہر چیز عیاں کے ہٹ گئی ہے۔
ہر چیز پبلک کے سامنے عیاں ہو چکی ہوئی ہے، پبلک ہر چیز سے اویئر ہے اس ٹائم، اور وہ ڈائری لے کے نکلا تھا، لشکر لے کے کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو لشکر ایسے نہیں بن جاتے. تو لشکر کسی سوچ کے پیچھے اور خدا تعالیٰ کی خاص کرم نوازی کے بعد لشکر اکٹھے ہوتے ہیں. تو خان کے ساتھ ایک لشکر ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ خان اس جنگ کو جیتے گا اور پاکستان کو جتوائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. اچھا سر، ہمیں یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ہے وہ موجودہ دور میں پٹرول کی جو قیمت ہے وہ 225 روپے جو ہے وہ پر لیٹر ہے. اگر خان صاحب جیت جاتے ہیں، ون کرتے ہیں ان فیوچر، اب جو ہے وہ 225 سے ہے، کیا اب ہم لوگ امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پٹرول کی قیمت ہے یہ 100 روپے تک آ سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ آپ نے بات کی کہ پیٹرول کی قیمت کم ہو سکتی ہے، اور عجیب ابھی پیٹرول کی قیمتیں یہ جو امپورٹڈ حکومتیں کم بھی کر رہی ہے، ڈالر بھی نیچے آ رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہر چیز نیچے آ جائے تو مہنگائی ہمارا ایک چھوٹا سا مسئلہ ضرور ہوگا، لیکن مہنگائی آپ کی کمائی کا رد مقابل ہے، ٹھیک ہے. تو میرے خیال سے خان کی پالیسیوں میں ذریعہ روزگار بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے. خان کی پالیسیوں میں آپ کی جو امپورٹنس ہے باقی دنیا کی نظر میں وہ بہتر ہو رہی ہے. یہ ہم لوگ کب تک گلی محلہ نالی کی سیاست کرتے رہیں گے کہ نالی بنوا دو تو کام ہو گیا؟ یعنی قوم کی کوئی ڈائریکشن ہوتی ہے نا، کوئی قوم کا پروڈکٹ ہوتا ہے. اگر ہم چین کی بات کرتے ہیں تو وہ پتہ لگتا ہے کہ جی ان کے اتنے پروڈکٹس ہیں. انڈیا کی بات کریں، آج کل کا IT پروڈکٹ ہے. آپ تھائی لینڈ کی بات کریں، دبئی کی بات کریں، ان کا انفراسٹرکچر پروڈکٹ ہے، ان کا آپ کا ٹورزم پروڈکٹ ہے، کسی کا کارپیٹ پروڈکٹ ہے، کسی کا IT اکوپمنٹس کا پروڈکٹ ہے. ہمارے پاکستان میں کیا پروڈکٹ ہے؟ پچھلے 75 سالوں سے یہ وہی نالیاں بنوا دو، پٹرول سستا کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، مفت آٹا دے دو. تو ہم اپنے ملک کو کب تک مفت آٹے کے ساتھ بیچتے رہیں گے، نالیوں کے اوپر بیچتے رہیں گے؟ تو اب قوم بیدار ہو چکی ہوئی ہے، اب اس سے باتیں آگے جا چکی ہوئی ہیں. اچھا سر، ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ PP 159 کے جو ایز اے امیدوار نومینیٹ ہونے والے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے جو سنا ہے کہ PP 159 میں جو ہے وہ بہت سی ڈکیتیاں، چوریاں اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو انصاف نہیں ملتا. ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ آپ کیا کریں گے جب آپ ایز اے سلیکٹڈ ہو جاتے ہیں تو ون کرتے ہیں؟ جی، ابھی ہم لوگوں نے جو پلان کیا ہوا ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ منڈے سے ہم لوگ وہاں پر پراپر اپنے دفتر کا جو آغاز کر رہے ہیں، اور بائی ویکلی ہم لوگوں SP صاحب سے، جو ہمارے علاقے کے SP ماڈل ٹاؤن زہیب رانجھا صاحب، ان سے ریکویسٹ بھی کی ہے، اور ان کو ان شاء اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ہمارے ساتھ ہمارے اس آفس میں اور کھلی کچہریاں لگائیں. بیسیکلی یہ عوام اور پولیس کے تعاون کے ساتھ ہی کرائم کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. بہت سارے کرائم ایسے ہوتے ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتے، جو رپورٹ ہو جاتے ہیں لوگ ان کی گواہی دینے کے تیار نہیں ہوتے. تو اٹس اے 2 وے ریلیشن شپ. پولیس اور عوام کا جب ریلیشن شپ مضبوط ہوگا تو قانون کی گرفت مزید مضبوط ہوگی. جب کوئی پکڑا جاتا ہے تو عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے، اس کے لیے گواہان کی ضرورت ہوتی ہے، تو نارملی طور پہ مدعی ویک پڑ جاتے ہیں. تو ان شاء اللہ یہ ریلیشن شپ کو ہم اسٹرانگ کریں گے، اور پولیس جب کرائم کو روکتی ہے وہ مین چیز میں ڈیٹرنس کریٹ کرتی ہے. اچھا سر، ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ جو ہے وہ اپنے حلقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے کیا اقدامات کرنے والے ہیں؟ جی، ہم لوگوں نے ابھی سب سے پہلے ایک روڈ میپ تیار کی ہے. جو حلقے کی جتنی UCs ہیں ان تمام UCs، اور ایک ہمارا وارڈ 7 ہے، وارڈ 7 کے ہم لوگ تمام چیزوں کی اعداد و شمار بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس اعداد و شمار کے اندر ہم لوگ یہ چیز آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ کس جگہ پہ کس انفراسٹرکچر کی کمی ہے، اور وہ انفراسٹرکچر اگر ڈیولپ ہو جاتا ہے تو اس سے کتنے لوگ مستفید ہو سکتے ہیں. تو ہم ایک آؤٹ لائن بنا کے پھر جو ہمارے ادارے ہیں اور جو اتھارٹیز ہیں ان کو ان شاء اللہ اس بات پہ قائل کریں گے، اور ان سے فنڈز جو ہیں وہ ان کمیٹیز میں لے کر آئیں گے، اور ان شاء اللہ اپنی ڈیولپمنٹ کے اوپر لگائیں گے ان شاء اللہ. تو جی، ہمارے ساتھ جو ہے وہ میاں عبدالسماد صاحب موجود تھے. ان کے مطابق یہ ہے کہ ان فیوچر انشاءاللہ یہ بہت اچھے کام کرنے والے ہیں، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ ینگسٹ پرسن آئیں آگے اور ہمارے لیے کچھ کام کرے، کیونکہ ہم نے جو ہے وہ آزادی آج سے 75 ایئرز پہلے حاصل کر لی تھی. ہماری نیبرز کنٹری ہیں، ایک کنٹری ہے جی بنگلہ دیش ہے، وہ 1971 میں ہمارے سے الگ ہو گیا. اس سے پہلے بھی بات کرتے ہیں 75 میں. تو نیبر کنٹری ہے جی انڈیا، وہ ہم لوگوں سے بہت آگے ہے. ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے وہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں ینگسٹ پرسنس کو آگے لے کر آنا چاہیے جو ہماری کنٹری کے لیے کچھ کرے. تو سر، ہمارے پلیٹ فارم سے جو ینگسٹ پرسنز ہیں جو سیاست سے بے حد دور ہیں، لیکن ان کو جو ہے وہ شعور دینا چاہیے. کچھ بہت سے خان صاحب نے ایسے لوگ جگا دیے ہیں جھنجھوڑ کر، جن کو سیاست کے بارے میں کوئی نالج نہیں تھا، تو جن کو ابھی تک بھی اویئرنیس نہیں ہے، ان کو کوئی میسیج دینا چاہیے آپ؟ میں جی اپنی یوتھ کو، ینگسٹرس کو ایک ہی میسیج دوں گا کہ گھر بیٹھ کے سوشل میڈیا اسکرول نہ کریں، کیونکہ ہمارے نوجوان کے سب سے زیادہ منہ پہ یہ ہوتا ہے کہ جی ہم بے روزگار ہیں. بستر چھوڑیں، گھر سے اٹھیں،
محنت پہ یقین رکھیں, اللہ پہ یقین رکھیں اور مسلسل جد و جہد کریں, کیونکہ اللہ میاں جب آپ کوئی محنت کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو اللہ آپ کو ایک دم نہیں دے دیتا, آپ کو ایک دفعہ آزماتا ہے, 2 دفعہ آزماتا ہے, 3 دفعہ آزماتا ہے, 4 دفعہ آپ کو پھر انسٹاپیبل کر دیتا ہے. تو گھر بیٹھ کے گلے شکوے نوجوانوں کو نہیں کرنے چاہیے, اور پاکستان کے وسائل جو ہیں وہ لامحدود ہیں, پاکستان میں بہت اسکوپ ہے کام کرنے کا. کوئی بھی فیلڈ اٹھائیں, کوئی ہنر سیکھیں, اسکل سیکھیں, اور اس اسکل کے اوپر اپنے آپ کو لے کے چلیں, اس کو مزید نکھاریں, تو اللہ میں ضرور برکت ڈالے گا. تو جی ناظرین, جیسے کہ آپ نے دیکھا, اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے ویڈیو کو لائک, کمنٹس اور شیئر ضرور کیجیے گا, اور اگر آپ کی جو کوئی خیال رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ اللہ حافظ, انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں